کا شعبہ جس میں بنات کے لیے بھی میٹرک تک اور بنین کے لیے بچوں کے لیے بھی میٹرک تک انتظام ہے. تو اسی عصری شعبے کے اپنے ایک طالب علم کلاس سیشن کے محمد حنزلہ کو میں مائک پر آپ کے سامنے دعوت دیتا ہوں کہ وہ انگلش میں چند منٹوں کے لیے تقریر کریں، کیونکہ باتوں سے یا کہنے سے آپ کو سمجھ نہیں آئے گا کہ کیا پڑھائی اور کیسے پڑھائی. عصری علوم دنیاوی تعلیم جس کو ہم کہتے ہیں، اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ہم اپنی اولاد کو انگریزی لباس پہنائیں اور بالکل ایسے لوگوں کے سامنے بٹھائیں کہ جن کی اپنی تربیت نہیں وہ ہماری اولاد کی کیا تربیت کریں گے. تو الحمدللہ ہمارے مدرسہ کے شعبہ عصری علوم کا جو شعبہ ہے اس میں ہمارے اسکول کے اساتذہ وہ یا تو عالم اور یا پھر حافظ اور باشرہ اساتذہ کرام ہیں جو وہی تعلیم بچوں کو دیتے ہیں جو اسکولوں میں دی جاتی ہے. لیکن استاد باشرہ ہوگا تو علم پر اس کی بات کا اثر ہوگا. تو ہمارے اس شعبے کا جو یونیفارم ہے سفید کپڑے سفید ٹوپی سفید کپڑے سفید ٹوپی جی لیکن تعلیم ساری ہے جو اسکول میں دی جاتی ہے. مزے کی بات یہ ہے کہ ہمارا نصاب سے سارا سرکاری ہے. ہم جو اس میں دنیاوی تعلیم کا جو شعبہ ہے اس میں جو کتابیں پڑھاتے ہیں وہ ساری سرکاری اسکول میں جو پڑھائی جاتی ہے وہی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں. صرف یہ کہ استاد سرکاری استاد ہمارے پاس وہ سرکاری نہیں، وہ باشرہ الحمدللہ باشرہ حافظ اور عالم جو ہمارے بچوں کی تربیت کرتے ہیں اور وہی تعلیم دیتے ہیں جو اسکولوں میں دی جاتی ہے. تو اب میں بلا تاخیر اپنے اسکول کے بچے کلاس سیشن کے محمد حنزلہ کو مائک پر دعوت دوں گا کہ وہ چند منٹوں کے لیے آپ سے مخاطب. محمد حنزلہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. العلم نور. My dear teachers, ulama kiram, and most respectfully chief guests, particularly Pir Tariqat Hazrat Maulana Pir Habibullah Damat Barakatuh. Assalamu alaikum. Today I want to discuss something about
محمد حنظلہ آپ سے مخاطب تھے. آپ سب کو سمجھ تو آئی ہوگی نا کہ یہ کیا کہہ رہا تھا, یہ بچہ کیا کہہ رہا تھا, سب کو سمجھ میں تو آ گئی ہوگی. ہاں ایسے ہی جیسے وہ حضرت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ نے اپنی کتاب میں واقعہ لکھا ہے کہ سیٹھ جو ہوتے ہیں بڑے سیٹھ, ان کی باتوں کا انداز کچھ اس طرح ہوتا ہے کہ وہ ایک سیٹھ اپنے مہمان سے بات کر رہے تھے تو وہ اس کو کہہ رہے تھے امسال ہماری پشت زار میں تقاطر امداد نہیں ہوا. امسال ہماری پشت زار میں تقاطر امداد نہیں ہوا. تو خادم آیا تھا بیچارہ یہ پوچھنے کے لیے کہ ناشتہ لگائیں یا نہیں, تو اس نے یہ سن لیا حضرت کا جملہ کہ امسال ہماری پشت زار میں تقاطر امداد نہیں ہوا, وہ یہ کہہ کر واپس چلا گیا کہ سیٹھ صاحب اس وقت تلاوت فرما رہے ہیں. سیٹھ صاحب اس وقت تلاوت فرما رہے ہیں. حالانکہ وہ یہ کہہ رہے تھے اپنے مہمان کو کہ اس سال ہماری زمینوں پر بارش نہیں برسی. سمجھ آئے؟ ہمیں بھی اس طرح سمجھ تو آ گئی نا, اتنا تو سمجھ آ گیا کہ انگلش میں تقریر کی. جی ہاں, تو یہ ہمارے عصری شعبہ کے جو اساتذہ اکرام ہیں, سید قمر علی شاہ صاحب اور ہمارے پرنسپل حضرت قاری راشد صاحب, حضرات جو ہیں انگلش پڑھانے والے اساتذہ اکرام, ان کی محنت ہے کہ آج جو 2 یا 3 دن میں اس بچے نے اتنی خود اعتمادی کے ساتھ یہاں یہ چند کلمات آپ کے سامنے چند جملے کہے ہیں, صرف 2 یا 3 دن میں اتنی خود اعتمادی کے ساتھ. چونکہ اپنی زبان نہیں, ان کو زبان اس کے لیے اردو بھی یہاں آ کر اسٹیج پر بولنا بہت مشکل ہے, اور انگلش کے اندر اور اتنی خود اعتمادی کے ساتھ یہاں 4-5 منٹ باتیں کرنا بڑا ہی اس کا کمال تھا. تو بہرحال الحمدللہ بہت ہی اچھے انداز میں دینی اور دنیاوی دونوں تعلیموں کا حسین امتزاج آپ کو نظر آ رہا تھا کہ جس طرح ہمارے طالب علم کے سفید کپڑے, سفید ٹوپی اور زبان پر انگلش جاری ہے, تو سفید کپڑوں اور سفید ٹوپی کے ساتھ آپ نے سمجھ لیا کہ انگلش آدمی بول سکتا ہے. ضروری نہیں ہے اس کے لیے انگریزی لباس پہننا یا انگریزی کٹنگ کرانا یا ایسے اساتذہ کے سامنے بیٹھنا. سمجھ آئے؟ تو اب میں اپنے مدرسہ سیدنا امیر معاویہ کے درجہ خامسہ کے طالب علم حافظ عبد المجید صاحب کو درخواست کرتا ہوں, دعوت دیتا ہوں کہ وہ مائک پر آئیں اور اردو میں آپ کے سامنے چند باتیں پیش کریں. عبد المجید. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم حاسبوا قبل أن تحاسبوا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ہم کیسے تراک رہے ہیں پوچھو ذرا ساحل والوں سے. ہم کیسے تراک رہے ہیں پوچھو ذرا ساحل والوں سے. الجھے ہم موجوں سے تو رخ بدل دیے طوفانوں کے. چاند ستارے سورج جن کی وسعت میں محدود ہیں. چاند ستارے سورج جن کی وسعت میں محدود ہیں. مان ہم ہی نے فرنگی کا آخر مان توڑ دیا. میرے انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام معزز و مکرم قابل ذی وقار اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام اور میرے دوستوں بزرگوں ساتھیوں، آج کی اس پر نور پر وقار
محفل ختم بخاری کے اندر مجھے جس عنوان پر لب کشائی کرنے کی اجازت اور حکم دیا گیا ہے وہ ہے اسلام اور موجودہ حکمران۔ گرامی قدر سامعین، آج کے حکمران روشن خیال اور اعتدال پسند اسلام کس کو کہتے ہیں؟ موسیقی عام کرنے، علماء کو شہید کرنے، مساجد اور مدارس پر پابندی لگانے کو آج کا جدید اسلام قرار دیا جاتا ہے۔ اگر آج کا یہ اسلام صحیح ہے تو کیا 1400 سال پہلے اس دنیا کی طرف مبعوث کیے جانے والے پیغمبر نعوذ باللہ جھوٹے ہیں؟ کیا انہوں نے ہم تک غلط اسلام پہنچایا؟ روشن خیال اور اعتدال پسند اسلام تو وہ تھا جس کو سیدنا صدیق اکبر نے قبول کیا، جس کو فاروق اعظم نے قبول کیا، جس کو عثمان غنی نے تسلیم کیا، جس کو علی المرتضیٰ نے تسلیم کیا، جس کو امیر معاویہ نے نبی کی محبت کے اندر سیکھا۔ کیا انہوں نے علماء کو شہید کیا تھا؟ کیا انہوں نے مساجد اور مدارس پر پابندیاں لگائی تھی؟ جب مسند خلافت پر سیدنا صدیق اکبر جلوہ افروز ہوئے تو یورپ تک اسلام کا بول بالا ہوا۔ جب عمر فاروق جلوہ افروز ہوئے تو عام غریب لوگوں کو چین سے سونا نصیب ہوا۔ جب عثمان غنی جلوہ افروز ہوئے تو مسلمانوں کو سہولیات میسر آئی۔ جب علی المرتضیٰ جلوہ افروز ہوئے تو دشمن اصحاب رسول نے صحابہ کے دیوانوں کو طاقتور سمجھا۔ جب امیر معاویہ جلوہ افروز ہوئے تو 64,64,65,000 مربع میل پر اسلام کا بول بالا ہوا۔ سامعین محترم، مگر آج کے یہ حکمران جب اسی تخت پر بیٹھتے ہیں تو اسلام صرف مساجد اور مدارس تک محدود ہو جاتا ہے۔ آج اسلام کے نام پر بننے والے حکمران جب اس تخت پر بیٹھتے ہیں تو شعائر اسلامی کو پابند سلاسل کر دیتے ہیں۔ جب اس تخت پر سلمان بن عبد الملک بیٹھتا ہے، اسلام میں شراب کو جائز قرار دیا جاتا ہے۔ جب اسی تخت پر موسیٰ بن نصیر اور طارق بن زیاد بیٹھتے ہیں تو 19 کی در و دیوار اللہ اکبر کی صدائی سنتی ہے۔ مگر جب اسی تخت پر حکم بن حشام جیسے جامع حکمران بیٹھتے ہیں تو دین اسلام کے پاسبانوں کی گردنیں اڑا دی جاتی ہیں۔ مگر جب اسی تخت پر سلطان صلاح الدین ایوبی جیسا طاقتور بادشاہ بیٹھتا ہے تو مصر کی در و دیوار، مسجد اقصیٰ کی در و دیوار اللہ اکبر کی صدائی سنتی ہے۔ جب اسی تخت پر ٹیپو سلطان شہید بیٹھتا ہے، مصر کی در و دیوار اللہ اکبر کی صدائی سنتی ہے۔ کیا انہوں نے رب کے بھیجے ہوئے احکام، رب کی شریعت پر عمل نہیں کیا؟ انہیں تو بتوں کے پجاریوں کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا تھا۔ انہیں تو دشمنان قرآن، دشمنان اصحاب رسول، دشمنان اسلام کو ناکو چلے چکوا دیے تھے۔ مگر آج کے یہ حکمران انگریزوں کے تربیت یافتہ اسلام کو غلط ثابت کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ آج کے انگریزوں کے تربیت یافتہ اسلام کو غلط ثابت کرنے پر تلے ہوئے ہیں، لیکن 1400 سال کے اس دین اسلام کو غلط ثابت کرنا یہ پرویزی مشن ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج سے پہلے اس دنیا کی طرف آنے والے بادشاہ، اس دنیا پر قابض ہونے والے بادشاہ جو اسلام کے مخالف تھے، جو اسلامی دین کے مخالف تھے، جو اس مذہب کے مخالف تھے، وہ ذلتوں کا شکار ہوئے، پستیوں کا شکار ہوئے۔ تو انشاءاللہ العزیز آج کے یہ حکمران بھی، آج کے امریکی حکم کے غلام بھی انشاءاللہ العزیز کامیاب نہیں ہو سکتے۔ نعرہ تکبیر! زندہ باد! زندہ باد! صحابہ! 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 زندہ باد! نعرہ تکبیر! سامعین محترم، توجہ میری طرف۔ جیسے آج سے پہلے آنے والے حکمران اس میں کامیاب، بولو بھائی، اس میں کامیاب نہیں ہو سکے تو انشاءاللہ العزیز آج کے یہ حکمران بھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ ایک زمانہ وہ تھا جس کے اندر
اورنگزیب عالمگیر نے ہندوستان کے 500 علماء کو جمع کیا اور عدالتوں کی سہولیات کے لیے عظیم الشان کتاب فتاوی عالمگیریہ لکھاتے نظر آتے ہیں، مگر آج کے ہمارے یہ اسلامی ملک کے حکمران عدالتوں کے لیے آئین اور قانون لینے کے لیے یورپی ممالک جاتے ہیں۔ آج کے اس دور کے اندر یہ امریکی اقوام کے غلام بن چکے ہیں۔ ایک دور وہ تھا جس کے اندر مسلمانوں کی عظمت و جلال کی وجہ سے کیسر و کسریٰ کی عمارتوں میں دراریں پڑ جایا کرتی تھی، لیکن آج اس مسلمان کی اپنی بنیادیں زمین بوس ہوتی چلی جا رہی ہے۔ میرے دوستوں توجہ کرنا، آخری بات کرنے لگا ہوں، ہمیں اب ماضی اور حال کا موازنہ کرنا ہوگا، ماضی اور حال کو پرکھنا ہوگا، ماضی اور حال کو دیکھنا ہوگا، اس کے بعد اپنے آنے والی زندگی کے لیے، اپنے مستقبل کے لیے اپنا لائحہ عمل طے کرنا ہوگا۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ حضرت جی انشاءاللہ تشریف لائیں گے، آپ کو جس ساتھی نے بیعت کرنی ہوگی وہ بیعت کے کلمات پڑھائیں گے، لیکن پہلے میں ایک آیت پڑھتا ہوں، آپ سارے میرے پیچھے پیچھے پڑھ لیں، ٹھیک ہے؟ ساجد سے اجازت دیتے ہیں۔ انی نظرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا۔ یہ سارے پڑھ لیں، اس کے بعد خاموشی سے بیٹھ جائیں۔ بھائی کسی کو کوئی بھی بات سمجھ آئے، کوئی پابندی نہیں ہے، آپ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، الحمدللہ کچھ تو بولیں زبان سے، بالکل قسم کھا کے بیٹھے ہیں۔ زمانہ معترف ہے ایک ہماری استقامت کا، زمانہ معترف ہے ایک ہماری استقامت کا، نہ ہم سے قافلہ چھوٹا نہ ہم نے رہنما بدلا۔ زمانہ معترف ہے ایک ہماری استقامت کا، نہ ہم نے رہنما بدلا، نہ ہم نے رہنما بدلا، نہ ہم سے قافلہ چھوٹا۔ رہے الفت میں گو ہم پر بڑا مشکل مقام آیا، رہے الفت میں گو ہم پر بڑا مشکل مقام آیا، نہ ہم منزل سے باز آئے، نہ ہم نے رہنما بدلا۔ اب بھائی میں ہمارے مدرسہ سیدنا امیر معاویہ درجہ خامسہ کے طالب علم حافظ عبدالمجید صاحب بہت ہی اچھے انداز میں آپ کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار فرما رہے تھے۔ اب میں دعوت دیتا ہوں نعتیہ کلام کے لیے مدرسہ سیدنا امیر معاویہ کے طالب علم حافظ ضیاءالرحمان صاحب کو، وہ مائک پر آئیں اور اپنے یہاں نعتیہ کلام پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام حضرات ذوق و شوق سے درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیام آخری ہے، کلام آخری ہے، سبھی انبیاء کا امام آخری ہے۔ پیام آخری ہے، کلام آخری ہے، سبھی انبیاء کا امام آخری ہے۔ وہ ختم الرسل
محترم ہے ہمارے لیے سب، مگر مصطفیٰ کا مقام آخری ہے، پیام آخری ہے، کلام آخری ہے، سبھی انبیاء کا امام آخری ہے۔ اور ماشاءاللہ علماء دیوبند کا یہ عقیدہ ہے جو میں اگلے شعر میں سماعت آپ کی نظر کروں گا، لیکن اس عقیدے کو سن کر آپ کی یہ جو بے تحاشی اور یہ جو بالکل بے خاموشی ہے یہ دور ہو جانی چاہیے، کیونکہ محفل کا ایک انداز ہوتا ہے، محفل پتہ چلے کہ یہ سامنے لوگ بیٹھے ہیں کوئی پتھر میں، اگر دل کو چھو جائے میرا جملہ تو بلند آواز سے سبحان اللہ کی صدا لگائے گا، کیونکہ محفل ایک محفل ہوتی ہے اور محفل میں پتہ چلے کہ لوگ بیٹھے ہیں، اس لیے محفل کو محفل کے انداز میں رکھیں، اور جو بلند آواز سے سبحان اللہ کے الحمدللہ کے جو مصرع پسند ہے اس پہ ذرا آگے جو آئے گا آپ کو سنانے والا اس کو داد دیں گے تو تب وہ آپ کو کوئی آپ کے سماعت کی نظر بات کرے گا۔ اگلا علماء دیوبند کا ایک متفقہ عقیدہ ہے وہ میں بیان کرنے والا ہوں، ذرا غور سے توجہ کیجیے گا میرے شعر پر۔ میرے مصطفیٰ سا جہاں میں نہیں ہے، زمین میں نہیں، آسمان میں نہیں ہے، میرے مصطفیٰ سا جہاں میں نہیں ہے، زمین میں نہیں، آسمان میں نہیں ہے، عرشوں پہ احمد، زمین پر محمد، عرشوں پہ احمد، زمین پر محمد، زمین و زمان میں یہ نام آخری ہے، پیام آخری ہے، کلام آخری ہے، سبھی انبیاء کا امام آخری ہے۔ وہ جبریل ان پر وحی لا رہا ہے، اے آج اپنے آقا سے یوں کہہ رہا ہے، وہی اب کسی پر نہ لاؤں گا میں بھی، وہی اب کسی پر نہ لاؤں گا میں بھی، میرے آقا میرا سلام آخری ہے، پیام آخری ہے، کلام آخری ہے، سبھی انبیاء کا امام آخری ہے۔ اور نعت کا آخری شعر، جسے عرش پہ خود خدا نے بلایا، وہ پتھروں کو جس نے یہ کلمہ پڑھایا، جسے عرش پہ خود خدا نے بلایا، وہ پتھروں کو جس نے یہ کلمہ
اذانیں اسی کی، نمازیں اسی کی، اذانیں اسی کی، نمازیں اسی کی، دیا جس نے ہم کو نظام آخری ہے، پیام آخری ہے، کلام آخری ہے، سبھی انبیاء کا امام آخری ہے، پیام آخری ہے، کلام آخری ہے، سبھی انبیاء